السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ میرا آقا جو ہے، یعنی میں غلام ہوں اور میرے آقا نے کہا ہے کہ اتنا درہم دینار اتنا ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جبکہ اس غلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا درہم اس نے کہا ہے ادا کرنے کے لیے، اور میرے پاس ایک دانہ بھی نہیں ہے، جس کو ہمارے بولتے ہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک پیسہ بھی نہیں، ایک درہم بھی نہیں، ایک دینار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا میں تم کو بتا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھو، اور اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو تم اس کو ادا کر دو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے انتظام فرما دیں گے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہاڑ کا لفظ جو ہے، جبل کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرض کی وجہ سے آدمی دبا ہوا ہوتا ہے، آدمی اس کے سامنے جاتا ہے تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے اس کا ایک طرح سے گویا کہ غلام بن کر کے اس کے سامنے آدمی حاضر ہوتا ہے، اور آدمی چہرہ جو ہے چھپاتا پھرتا ہے کہ سامنے والا یعنی جس سے ہم نے قرض لیا ہے وہ دیکھ لے گا تو کہیں ٹوک نہ دے، مانگ نہ دے، سوال نہ کر دے، پوچھ نہ دے کیا ہوا بھائی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جبل یعنی پہاڑ کا لفظ استعمال کیا کہ پہاڑ جتنا بھی تمہارے اوپر قرض ہوگا، یعنی ڈھیر سارا قرض تمہارے اوپر ہے، 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، 5 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، جی اتنا قرض ہے کہ آدمی پریشان ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھاری بھرکم کوئی چیز ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس کی وجہ سے آدمی دبا ہوا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لو۔ چلتے پھرتے کوئی خاص مقدار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے، بس اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ چونکہ اس دعا کو پڑھنے میں نہ آپ کا وقت لگتا ہے، نہ زیادہ آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کہ غسل بنانا ہے تو وضو بنانا ہے، اور یا ٹوپی پہننا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ نکاح وغیرہ کی مجلس بھائی سب آدمی ٹوپی پہن لو، حالانکہ خطبہ کی مجلس ہے، نماز نہیں آدمی پڑھ رہا، لیکن نکاح کے خطبے میں سب ٹوپی لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے تو دعا تو پڑھنے کے لیے ہم وضو بنائیں گے تو مسجد میں جائیں گے تو پھر یاد کریں گے تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ آدمی جو ہے دنیاوی اعتبار سے لاکھ آپ کو طریقہ بتائے تو سب کچھ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتا رہے کہ دیکھو اس دعا کو پڑھ لو گے تو فائدہ ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے قرض کو ادا کروا دیں گے۔ مولانا صاحب لوگ تو اسی تقریر کرتے رہتے، بیان کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لیکن آج ہمیں اور آپ کو یہ دعا یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اگر یاد بھی ہے تو پڑھنے کی عادت نہیں، اس لیے کہ دعا پڑھیں گے تو کیسے اللہ پیسہ ادا کروا دیں گے، کہاں سے انتظام کر دیں گے۔ دعا پر یقین ہمیں اور آپ کو جو ہونی چاہیے، صحیح معنی میں بولتا ہوں کہ دعا پر اتنا یقین ہمیں نہیں ہے جتنا کہ ہمیں اسباب پر یقین ہے، یعنی ہمارے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بینک ہے، بیلنس ہے، جتنا ہم لوگوں کو اس پر ہم لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے، اس سے کئی گنا کم درجے میں ہمیں دعا پر یقین ہوتا ہے۔ گویا کہ دعا پر ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا، دعا پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ بول رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر آپ لوگ صرف اس دعا کو جو ہے آپ لوگ سن کر کے دعا یاد کیجئے، ہر نماز کے بعد چند مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لیجئے اپنے اعتبار سے،
اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیے کہ اللہ میں اس دعا کو اس نیت میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو گے تو قرض ادا ہوگا. تو اللہ کو کہنا بھی ہے, اللہ کو حوالہ دینا ہے. کیا بولنا ہے کہ اللہ میں اس دعا کو میں پڑھ رہا ہوں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے سے قرض آپ ادا کروا دیں گے, ادا کرنے کی آپ راستے سبیل پیدا کر دیں گے. آپ بھی سچے ہیں, آپ کے نبی بھی سچے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے, آپ کی بتائی ہوئی دعا بھی سچی دعا ہے. اے اللہ میں دعا پڑھ رہا ہوں اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے میرے قرضے کو ادا کروا دیجئے. آپ جیسے ادا کروانا چاہے ادا کروا دیجئے. کہیں نہ کہیں صورت اللہ تبارک و تعالی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرضے کو ادا کروا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے مثال کے طور پر دکان نہیں چل رہی تھی, دکان چلنے لگی, نوکری نہیں مل رہی تھی, بچے کی نوکری ہو گئی, یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تنخواہ مل رہی تھی, جو مہینہ مل رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرما دیا. جو گھر کے اندر جو خرچ ہو رہا تھا اس میں خرچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرما دی. تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے کے اتنے طریقے ہیں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. لہذا بات لمبی کچھ ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ دعا جو جتنی بات میں نے بتائی ہے اس سے بہت چھوٹی سی بات جو ہے, یعنی چھوٹی سی دعا ہے, یہ دعا ہے. اس دعا کو سنیے اور اس دعا کو لازماً پڑھنے کی کوشش کیجیے. میں تو بولتا ہوں کہ گھر کے سب لوگ پڑھیں, جتنی عورتیں ہیں وہ ساری عورتیں یہ دعا کو پڑھیں, جتنے مرد ہیں وہ لوگ بھی پڑھیں, جتنے بچے ہیں وہ لوگ بھی پڑھیں, جتنی بچیاں, یعنی گھر کے سب لوگ اس دعا کو دن رات پڑھیں, جتنا موقع ملے پڑھیں. عورتیں گھر میں کھانا بنا رہی ہیں دعا کو پڑھیں, کھانا جھاڑو بھاڑو کر رہی ہیں, برتن دھو رہی ہیں, کپڑا صاف کر رہی ہیں, گھر کا جو بھی کام کر رہی ہیں اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں. پاکی ناپاکی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وضو غسل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹائم کا بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چھوٹی سی دعا ہے, پڑھتے جائیں گے, دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لیجئے, 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے کو اللہ قبول فرمائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ دعا پڑھیں گے, پڑھتے رہیں گے یا پڑھتی رہیں گے, انشاءاللہ دعا پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا, نیکی بھی ملے گی. مزید اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے قرضہ بھی اللہ ادا کروا دیں گے. تو دعا یاد کرتے چلے اور سن لیجئے. دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ حرام کا لفظ جو ہے, بہت سارے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام کا لفظ اس میں کہاں سے آ گیا. تو حرام کا لفظ جو ہے یہاں پر کہ اللہ حرام سے میری حفاظت فرما, حرام طریقے سے مال ہمیں نہ ملے. اس لیے کہ حرام طریقے سے مال آ بھی گیا تو کل قیامت کی دن تو اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کا تو حساب دینا پڑے گا. جائز طریقے سے ملتا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, لیکن حرام تو ہے تو جس کا ہے تو وہ تو اس کے پاس چلا ہی جائے گا, یعنی نیکی چلی جائے گی. تو اس لیے دعا کے الفاظ میں جو الفاظ ہیں آپ اردو میں جو ہے اس کا ترجمہ نکال کر کے لوگ جو اس کو جو ہے غلط مفہوم نکال لیتے ہیں, وہ آپ نہ کریں, بلکہ دعا آپ اس طرح جو ہے جس طرح میں نے بتائی ہے دعا, آپ دعا کو یاد کریں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو یاد کیجئے اور خود پڑھیے, اپنے گھر میں جتنے جاننے والے سب لوگوں کو اس دعا کو یاد کرائیے. انشاءاللہ آپ کے کہنے سے دوسرے لوگ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں آپ بھی شامل ہوں گے. یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع دعا ہے. اچھا, ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے اوپر قرض نہیں ہے, کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. یعنی آئندہ حفاظت کی غرض سے آپ پڑھتے رہیے. اللہ کا شکر, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی کا قرضہ نہیں ہے, کسی کا کچھ نہیں میرے اوپر. لیکن آئندہ تو آپ کے اوپر قرضہ ہو سکتا ہے, آپ پریشان ہو سکتے ہیں, قرضہ لے سکتے ہیں.
تو آئندہ حفاظت کی غرض سے ابھی سے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورت ہے آپ کے لیے، ہے پھر بھی پڑھیے، نہ ہے پھر بھی پڑھیے، لیکن دعا سب کو یاد ہونی چاہیے۔ دعا کو یاد کیجئے اور پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ نفع اور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ دعا ہمیں یاد کر کے اور پوری یقین کے ساتھ پڑھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں